وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، سورۃ الفاتحہ کی بسم اللہ یہ مستقل آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی مستقل آیت ہے، یہ یاد رکھیں۔ وہ آپ کو صحیح مسلم سے کیا سمجھ آئی ہے یا آپ نے پہلے کیا سنا تھا، اب آپ کی سمجھ کے اندر، فقاہت کے اندر تبدیلی آ گئی ہے۔ بھائی آپ بس غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کی مستقل آیت ہے جی۔ اس پر تفصیلی جواب بہت پہلے میں نے اسی گروہ میں دیا ہوا ہے، اور اس کے لیے بس قرآن کی یہ آیت مبارکہ سامنے رکھ لینا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ جی۔ یہ جو 7 آیتوں کا ذکر ہے، یہ جو بار بار دہرائی جانے والی اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم دیا، یہ 7 آیتوں سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے جی۔ سبع من المثانی، یہ سورۃ فاتحہ کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں جی۔ تو یہ 7 آیتیں ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک حدیث بھیجی ہے جی۔ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذا رکع احدکم فقال فی رکوعہ سبحان ربی العظیم 3 مرات فقد تم رکوعہ وذلک ادناہ واذا سجد فقال فی سجودہ سبحان ربی الاعلی 3 مرات فقد تم سجودہ وذلک ادناہ۔ اچھا، کہتے ہیں یہ تحقیق کر دیں، ثابت نہیں ہے، روایت ہے جی۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ رکوع کے اندر 3 دفعہ سبحان ربی العظیم یہ پڑھیں تو آپ کا رکوع مکمل ہے، اور یہ کم از کم ہے جی۔ اسی طرح سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی یہ 3 دفعہ پڑھیں تو آپ کا سجدہ مکمل ہے، تو یہ کم از کم ہے۔ وذالک ادناہ نہیں، یہ روایت ثابت نہیں ہے جی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرنے کے بعد ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ابن مسعود والی حدیث جو ہے لیس اسنادہ بمتصل، کہ سند اس کی متصل نہیں ہے، اس لیے کہ عون بن عبداللہ بن عتبہ اس کی امام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے، لہذا یہ روایت تو بھائی انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔ عون بن عبداللہ کی عبداللہ بن مسعود سے ملاقات ہی نہیں ہے، لہذا یہ روایت ضعیف ہو گئی۔ اچھا، ایک علت۔ دوسری علت اس میں یہ ہے کہ سند میں اسحاق بن یزید الحذلی یہ بھی مجہول ہے، تقریب التہذیب دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔